نادے دل نشین سے سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرض ومن عجم یا اکرم الخلق ما نعوذ به سواك عند حلول الحادث العممی یا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب صل وسلم وبارك ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تعلیم شان اور زیادت شان اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، اس کا یہ کرم ہے کہ اس کریم جل مجدہ نے ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں اس وقت کروڑوں ہو سکتا ہے اربوں کی آبادی اور ہوگی، لیکن اتنے لوگوں میں سے چند ایک لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً اس کریم کی ان لوگوں پر خاص مہربانی ہے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی کی مشیت سے ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں بلانے والی اس کی مشیت ہے، ہمیں یہاں لانے والی اس کی مشیت ہے، ہمیں یہاں بٹھانے والی اس کی مشیت ہے، ہمیں کچھ کہنے کا موقع دینے والی اس کی مشیت ہے، اور ہمیں سننے کا موقع دینے والی اس کی مشیت ہے. تو اس کی یہ مشیت ہے، اس کا یہ کرم ہے، اس کی یہ عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اس کا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین عظیم شان، ماہ ربیع الاول بھی تازہ گزرا ہے اور ماہ ربیع الثانی بھی ہے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ بالکل ہی مختصر کلام کروں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خاتم الاسلام کے مرتبہ سے متعلق چند موٹی سامنے پیش کروں آپ کے. تو ایسے ہی حضور سید مناظر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے بڑا بنایا. اللہ کی مخلوقات میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں اور صرفی مخلوقات بھی ہیں. تو جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ انسان ہے. انسان اور جنات بڑی مخلوق ہیں، اور ایسے ہی انسان جنات اور فرشتے بڑی مخلوق ہیں، اور انسان اور جنوں فرشتوں سب سے اعلیٰ اور بڑے مقام کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے مختلف انداز اور مختلف طریقوں کی چیزیں عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ اس کو بڑا مانو، تو اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ کہتے دوسرا بندہ کہ اس کو بڑا مانو، تو جس کو آپ کہیں گے وہ بھی پوچھیں گا کس بنا پر بڑا مانو.
اس کے اندر کیا خوبی کیا کمال ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو بڑا مانیں. کسی بات پہ بڑا مانا جاتا ہے, کوئی کمال ہو تو بڑا مانا جاتا ہے, کوئی خوبی ہو تو بڑا مانیں گے. جو ہم میں نہیں پائی جا رہی اس میں پائی جا رہی ہے, وہ ہم میں نہیں ہے اس میں ہے تو ہم کہیں اچھا یہ خوبی اس میں زیادہ ہے تو اس لیے بڑا مانا. جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے برابر کے ہوں, ہمارے اسٹیٹس کے ہوں, تو انہیں بڑا ماننے کی کوئی معنی نہیں. ان کو اللہ رب العالمین نے بڑا بنایا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ انہیں وہ چیزیں عطا فرمائی جو ہمیں عطا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو چیزیں عطا فرمائی ان میں سے ایک ہی چیز سے متعلق میں کچھ عرض کروں گا, اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنے کمالات وہ اپنے نبیوں کو عطا فرمائے, اور وہ نام بھی دیے اپنے نبیوں کو جو اللہ کے اسماء الحسنی شمار کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی صفات اپنے نبیوں کو دی, اپنے نام اپنے نبیوں کو دیے. تو یہ بھی ان کمالات میں سے ایک کمال ہے جس کی وجہ سے یہ نبی اور یہ رسول ساری مخلوقات کے افضل و اعلیٰ. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم گرامی ہے شکور. ہم تو شکور نام ہوتے ہیں لوگوں کے اسی لیے کہ وہ شکور کے بندے ہیں. تو اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے شکور. لیکن اللہ رب العالمین حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے انہ کان عبدا شکورا, کہ نوح ہے وہ عبد ہے اور وہ شکور بھی ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وصف شکوریت دیا, اپنا وصف حضرت نوح علیہ السلام کو دیا, اور خاص اپنا اس لیے عطا فرمایا کہ شکور میں بھی ہوں, شکور نوح بھی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے حلیم. حلیم اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ابراہیم لأواب حلیم. یہ بس ہم نے ابراہیم کو بھی عطا فرمایا ہے. ابراہیم بھی حلیم ہے, اواب بھی ہے, رجوع لانے والا بھی ہے, ہماری جانب متوجہ ہونے والا بھی ہے, اور حلیم بھی ہے ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی. پھر مفسرین کا اختلاف ہے کہ کس بیٹے کی, حضرت اسحاق کی یا حضرت اسماعیل کی. جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی خوشخبری دی. تو فرشتے آئے اور کہا کہ انا نبشرک بغلام علیم, کہ ہم تمہیں ایک علیم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو علیم تو اللہ رب العالمین ہے, لیکن اللہ رب العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے, تو ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ صرف بیٹا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا وصف علم اسے عطا ہوگا اور وہ علیم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. مقام پر فرمایا تو بشرناہ بغلام حلیم, ہم نے اسے بشارت دی غلام حلیم کی, لڑکا ہوگا اور وصف علم جو ہمارا وصف ہے, ہماری خوبی ہے, ہمارا کمال ہے, ہم ابراہیم تمہارے بیٹے کو عطا فرما کر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کلام کی جب قید سے آزاد ہوئے. واقعہ تفصیل والا ہے, اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو جب جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا تو آپ نے عزیز مصر سے جب خطاب کیا تو فرمایا کہ یہ جعلنی علی خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں. کیوں؟ انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں, میں علیم بھی ہوں. میں حفیظ ہوں, میں علیم ہوں. حفیظ اللہ کا نام ہے, اسی لیے لوگ عبد الحفیظ نام رکھتے ہیں, اور علیم اللہ کا نام ہے, لوگ عبد العلیم نام رکھتے ہیں. اور حسنہ میں اس کا ذکر بھی ہے, حفیظ بھی ہے اور علیم بھی ہے. لیکن جناب یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں, اور اپنا حضرت یوسف کا یہ قول اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں حکایت فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے حفیظ بھی بنایا ہے, اللہ نے مجھے علیم بھی بنایا ہے. ایسی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قوم فرعون کے پاس آئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاءہم رسول کریم, وجاءہم رسول کریم. کریم اللہ ہے, لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ کو بھی ہم نے کریم ہی بنا کر دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ اپنے والدین سے متعلق کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا برم بوالدیہ, برم بوالدیہ. عبد البر, بر اللہ کا نام, اسی لیے لوگوں کا نام عبد البر, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا برم بوالدیہ. یحییٰ بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کے حق میں بر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا برم بوالدتی, میں اپنی ماں کے حق میں بر ہوں.
تو ساری نے یہ چاند یہ کئی ایک آیتیں اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا جو سارے کے سارا ذکر قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کا اپنے نبیوں کا ذکر فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وصف شکوریت عطا فرمایا ہے, وہ علیم بنا دیا ہے, حلیم بنا دیا ہے, کسی کو بر بنا دیا ہے, کسی کو حفیظ بنایا ہے, کسی کو ہم نے کوئی خوبی عطا فرمائی ہے. مطلب اللہ رب العالمین نے اپنے اوصاف اور اپنے کمالات اپنے نبیوں کو عطا فرمائے اور یہ نبی پھر اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے قرار. سبحان اللہ. جو اصل موجود سخن ہے, جو مرکز عالم ہے, وہ تو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو کوئی نہ کوئی اپنی صفت دی. ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے اپنی صفات دی, اپنی صفات سے نوازا. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی صفات سے نوازا. پہلے تو اس کے قرآن عظیم سے دلیل ہو جائے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفات نبیوں کو دے دی ہیں اور اپنی صفات حضور کو دے دی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. حبیب آپ خلق عظیم والے. خلق کے معنی صفت کے, وصف کے, تو فرمایا انک لعلی وصف عظیم. حبیب آپ کا وصف بہت بڑا ہے, آپ کی صفت بہت بڑی ہے. شام اگر انسان سوچے اور یہ دیکھے کہ سب سے بڑی صفت کس کی ہو سکتی ہے, سب سے بڑی صفت کس کی ہو سکتی ہے, تو ظاہر ہے سب سے بڑی صفت تو خالق کائنات کی ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. حبیب تو تیرا وصف بھی سب سے بڑا ہے, تیری صفت سب سے بڑی ہے. جب سب سے بڑی صفت ذات باری اسمہ کی اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے حبیب تیری صفت بھی سب سے بڑی, تو یہی معنی ہے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی صفات اپنے حبیب کو عطا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث کی جو تفسیر فرمائی, اس آیت کی جو تفسیر فرمائی, اس سے بھی یہی بات معلوم پڑتی ہے. سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کانا خلق قرآن. حضور کے اخلاق قرآن تھے. تو سبھی نے دی شام خلق کے معنی ابھی میں نے عرض کی صفت اوصاف. تو کانا خلق قرآن, کانا وصف قرآن. حضور کا وصف قرآن. اور قرآن کیا ہے, علم سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, قرآن کو کلام الہی ہے. تو کانا وصف قرآن, کانا وصف کلام اللہ تعالی. حضور کا وصف کلام الہی اور کلام الہی ہے صفت الہی ہے. تو کانا وصف صفت اللہ تعالی, حضور کی صفت الہی ہے. سبحان اللہ. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں. اور یہ جو معنی میں آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں, یہی معنی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث سے سمجھے اور فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے ساتھ شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے سرخیل رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں, کہہ رہے کہ فیہ رمز خفی و ایماء لطیف الی الاخلاق الربانیہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس فرمان کے اندر اخلاق الہیہ اور اوصاف باری تعالیٰ کی طرف ایک لطیف سا اشارہ پایا جا رہا ہے. احتشمت من الحضرت الالہیہ ان تقول كان متخلقا باخلاق الله تعالى فعبرت عن المعنى وقالت كان خلق القرآن. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اوصاف کیا تھے, حضور کے اخلاق کیا تھے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانا یہ چاہتی تھی کہ حضور کے اخلاق الہیہ تھے, حضور کے اوصاف الہیہ تھے, حضور کی صفات الہیہ تھی. کہنا یہ چاہتی تھی لیکن دربار الہی سے حیا کھا گئی اور احتشام کا شکار ہو گئی اور زبان نے اجازت نہ دی کہ اتنی بڑی بات کر سکے. مانا بول گئی, مانا بولتے ہوئے کہا کانا خلق قرآن, حضور کے اخلاق قرآن تھے, لیکن مقصد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ نہیں تھا کہ حضور کے اوصاف
وہ تھے جو اوصاف باری تعالیٰ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنے اوصاف اپنے حبیب کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ایک ہے ترمذی جامع ترمذی والے اور ایک ہے حکیم ترمذی. انہیں صاحب نوادر الاصول بھی کہا جاتا ہے. یہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہم اثر ہوئے ہیں. حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب نوادر الاصول. آپ نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے. اور یہ سوالات اور ان کے جوابات ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور زمانہ کتاب الفتوحات المکیہ اس کے اندر موجود ہے. تو حکیم ترمذی نے ایک سوال کیا, کہا کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنے اوصاف دیتا ہے؟ اللہ کے وہ کتنے اوصاف ہیں, اللہ رب العالمین کے وہ کتنے اخلاق ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے؟ تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 300. اللہ رب العالمین کے 300 اوصاف وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اپنے نیک بندوں کو, اپنے محبوب بندوں کو, اولیاء کو, صلحاء کو, انبیاء کو, رسل کو 300 اوصاف کو جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. پھر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث کو ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ ثلاث مئۃ قدس فمن تخلق بواحد منها دخل الجنہ او كما قال رسول اللہ علیہ السلام. اللہ رب العالمین کے 300 اوصاف ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. تو جس کو ایک بھی مل جائے, جو ایک صفت سے بھی متصف ہو جائے, جسے ایک وصف بھی مل گیا, اللہ رب العالمین اسے داخل جنت فرماتا. سبحان اللہ. یہ تو پہلا سوال. حکیم ترمذی نے پھر پوچھا بتائیے کہ اللہ اپنے نبیوں کو کتنے دیتا ہے؟ ان اوصاف میں سے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے, ولیوں کو بھی دیتا ہے, شہیدوں کو دیتا ہے, نیک بندوں کو دیتا ہے, تو اللہ اپنے نبیوں کو کتنے اوصاف دیتا ہے ان میں سے؟ اور پھر بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کتنے اوصاف عطا ہوئے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ اپنے نبیوں کو اتنے اوصاف دیتا ہے, اتنے اوصاف دیتا ہے کہ جو ان کی کتابوں میں نازل فرمائی. جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کے اندر اللہ کی جتنی صفات کا ذکر ہوگا, اللہ وہ ساری کی ساری صفات اس نبی کو عطا فرمائے. تورات نازل ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ صفات عطا فرماتے ہیں. تورات میں انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, تو انجیل میں جن صفات الہیہ کا ذکر ہے اللہ رب العالمین نے وہ صفات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. ایسی ہی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اسی طرح صحیفے اترے. تو جس کتاب کے اندر جو صفات باری تعالیٰ اتری اللہ رب العالمین نے وہ صفات اس نبی کو بھی عطا فرمائی. اب سوال ہوا کہ بتائیے اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی صفات عطا فرمائی 300 میں سے؟ تو ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَمَعَهَا كُلَّهَا. فرمایا کہ ہر نبی اور ہر رسول کو ان صفات میں سے صرف اتنی ملتی رہی جو ان کی کتابوں میں نازل ہوئی, لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف وہ نہیں دی جو قرآن پاک سے اتاری, بلکہ اللہ رب العالمین نے 300 کی 300 اپنے حبیب کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. 300 صفات جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے, وہ 300 کی 300 اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. تو ظاہر ہے اب ان 300 میں سے ہر ایک کو لیا جائے تو واقعی بہت لمبی ہو جائے گی. تو 300 کو تو نہیں لیا جاتا, ایک دو کے متعلق میں عرض کرتا چلوں کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ علیہ السلام رؤوف اور رحیم ہونا, یہ تو قرآن حکیم ہے تفسیر کے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور یہ میرے بھائی طالب یہ بھی بیان کر رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی رحمتیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی رحمتیں, اور قبر میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی رحمتیں.
اور کل روز قیامت بھی رسول اللہ نے اور صرف اپنوں کے لیے رحمتیں نہیں دوسروں کے لیے بھی رحمت ماننے والوں کو تو ہر ایک جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کو عنایت کرتا ہے اس پر توجہ دیتا ہے لیکن جو دشمن ہوتے ہیں ان پر کون مہربان ان پر کون مہربانی کرے گا تو دشمنی تو باقی نہیں رہے گی نا دشمنی تو چیز ہی ہے نام ہی ہے نفرت کا دشمنی کے اندر اگر مہربانی آتی ہے تو دشمنی چلی جاتی ہے لیکن وہ کریم آقا دشمنوں پر بھی مہربان ہے واقعی کہانی طیبہ میں کثیر ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کو مشرکوں نے تنگ کیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کے لیے بد دعا کر دیجیے ان کے لیے بد دعا کیجیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولكم بعث لقانا او كما قال رسول اللہ علیہ السلام اللہ نے مجھے بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا اللہ رب العالمین نے مجھے سب کے لیے رحمت بنا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس بارے میں تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا اللہ کا الا رحمت للعالمین تو سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے اپنوں کے لیے رحمت ہے پرایوں کے لیے رحمت ہے ماننے والوں کے لیے رحمت ہے نہ ماننے والوں کے لیے رحمت ہے تو چھوٹے بڑے ہر مخلوق اور ہر طبقہ کے لیے تو رحمت ہے اور یہ رحمتیں دیکھو تو پھر آپ صرف رحیم نہیں ہوگی آپ کو صفت رحمانیت بھی ملی آپ کو صفت رحمانیت بھی ملی کیونکہ صفت رحمانیت میں کہ معنی ہے کہ جو بڑا رحیم جو بڑا مہربان ہو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے عربی زبان بھی ایسا ہے کہ جب حروف بڑھ جائے لفظ کے معنی بڑھ جاتے ہیں لفظ کے حروف بڑھے حروف کی تعداد بڑھے تو معنی اس کے بڑھ جاتے ہیں تو جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کاتا اس میں 3 حروف ہیں قاف فا عین کاتا اس نے کاٹا لیکن اگر اسی کو کتا بنا لیں تو آپ کو مشدد کر دیں شد دے دیں تو اب جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 حروف کا مجموع ہو اس کی 4 حروف بن جائیں گے تو کتا کے معنی صرف یہ نہیں کاٹا کتا کے معنی کیے جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے معنی زیادہ ہو پہلے تک میرا کاٹ ڈالا تو کاتا کتا اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس نے تقسیم کر دی اس کی تو جب حروف کی تعداد بڑھتی ہے تو معنی بڑھتی ہے رحیم میں حروف کی تعداد ہے 4 رحمان میں حروف کی تعداد ہے 5 تو رحیم بھی مہربان ہے رحمان اس سے بڑا مہربان ہے اور رسول اللہ علیہ السلام سے بڑا مہربان پوری کائنات میں کوئی بھی آپ کو نہیں کرے ابھی میں نے عرض کیا کہ اپنوں کے لیے رحمت ہے دوسروں کے لیے رحمت ہے تو وقت رحمت پر گفتگو کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی ایک حضور علیہ السلام کی رحمانیت پر ایک بڑی لطیف دلیل تھی شیخ عبد الکریم بن ابراہیم جیلی شافعی رحمہ اللہ تعالی تو مجھے بڑی پسند آئی آپ یہ بیان کرتے ہیں ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے معراج کی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اوپر تشریف لے اور جناب جبریل پیچھے رہے کیوں پیچھے رہ گئے حضرت جبریل اوپر کیوں نہیں جا سکتے ان کا تو محلہ ہی ہوتا وہ رہتے ہی وہاں تھے جو رہتے وہاں تھے وہ اوپر نہیں جا سکتے اور جو وہاں رہتے نہیں تھے وہ بہت نیچے سے گئے تھے زمین سے گئے تھے اور وہ سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہوئے اور عرش کے اوپر چڑھ گئے تو جبریل عرش کے اوپر کیوں نہیں چڑھ سکے تو شیخ عبد الکریم بن ابراہیم جیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى کہ استوائے عرش کرنے والا وہ ہے جو رحمان ہے جسے صفت رحمانیت ملی وہ عرش پر چڑھے گا جبریل صفت رحمانیت سے متصف نہیں تھے جبریل کو صفت رحمانیت نہیں ملی تھی اس لیے جبریل عرش پر نہیں چڑھ سکے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو صفت رحمانیت عطا فرمائی تھی اس لیے محمد الرسول اللہ عرش پر تشریف رسول اللہ علیہ السلام جو عرش پر آپ کی جلوہ گری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف رحیمی نہیں دی اللہ رب العالمین نے رحمانیت دی عطا فرمائی ایسے ہی رسول اللہ علیہ السلام سلام بھی ہے اور آپ علیہ السلام کے سلام ہونے سے متعلق لمبی گفتگو نہیں کرتا مختصر سی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں عذاب ہوتا تھا قومیں تہس نہس کر دیا جاتا تھا برباد کر دیا جاتا تھا ان کو جو انبیاء کے معجزے دیکھ کر انکار کرتے لیکن رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو حضور تو بڑے نبی ہیں اللہ کے زیادہ پیارے ہیں تو زیادہ پیارے کو جھٹلاؤ تو اللہ رب العالمین کو زیادہ غصہ آنا چاہیے زیادہ غضب آنا چاہیے لیکن عذاب آنا روک دی
عقل یہ کہتی ہے کہ جب حضور کے زیادہ پیارے، دیکھیے نا ہمارے دوست سے کوئی لڑا ہمیں غصہ آتا ہے، وہ اگر وہی اٹھ کے ہمارے بیٹے سے لڑے تو پھر زیادہ غصہ آئے گا، کیونکہ بیٹا تو زیادہ قریبی ہوتا ہے. تو وہاں بیٹا وغیرہ تو ہے نہیں، لیکن سارے کے سارے نبی اللہ کے پیارے، تو کسی نبی کو جھٹلایا اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا. تو جب محمد رسول اللہ سب سے پیارے، تو اب حضور علیہ السلام کو کوئی جھٹلاتا تو اس پر تو سب سے بڑا عذاب آتا، لیکن اللہ رب العالمین نے عذاب نہیں اتارا. مکہ والوں نے دعا بھی کی، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم، اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھر برسا یا دردناک عذاب لا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو باوجود جھٹلانے کے عذاب نہیں اتارا اور بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم کوئی عذاب کی عاجز آ گئے یا کوئی بات. فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، حبیب تو ان کے بیچ بیٹھا ہے، ہم ان کو عذاب نہیں دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے حضور علیہ السلام کا ادھر زمین پہ چلوا نہیں تھا، اس لیے عذاب اترتے تھے. حضور تشریف لائے تو سلام بن کے تشریف لائے، سلامتی بن کر تشریف لائے. جب سلام آ گیا، سلامتی آ گئی، اب کوئی کفر کر رہا ہے، حضور کو اذیتیں بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، تیرا جلوہ ان کے بیچ ہے تو ہم ان پر عذاب اتارنے والے نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بادشاہ بھی بنایا، ملک بھی بنایا، ملک بادشاہ. تو بادشاہی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب عبد المطلب، امام بہتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کیا، عبد المطلب کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے حضور کی ولادت سے، ویسے تو حضور علیہ السلام بادشاہ کی اور بھی دلیل ہے. حضور علیہ السلام خود فرماتے تھے، بخاری کی حدیث موجود فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کی. آج جو بادشاہ ہیں ان کے پاس تو اپنے ہی کمرے کی کنجی ہو سکتی ہے، پورے ملک کی کنجیاں بھی ان کے پاس نہیں ہوتی، اور کسی سے زور زبردستی کر کے وہ اس کے سارے کا سارا مال اس سے اچھا لے، یہ ان کے وقت کی بات نہیں ہوتی، یہ ان کے انڈر نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا بڑا بادشاہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب کو عطا فرمائیں. اور صرف زمین کے خزانوں کی کنجیاں نہیں بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والمفاتیح یومئذ بیدی، یہ کنجیاں صرف ادھر نہیں وہاں بھی میرے ہی ہاتھ میں. سبحان اللہ. ان میں بھی ساری کنجیاں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، عالم حضرات بیٹھے ہیں جمع کی دعوت میں استغراق، مفاتیح خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی ساری کنجیاں، زمین کے سارے خزانوں کی ساری کنجیاں اللہ نے مجھے دی. اور والمفاتیح یومئذ بیدی، ساری کی ساری المفاتیح، ساری کی ساری کنجیاں اس روز بھی محمد رسول اللہ ہی کے ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے ہاتھ میں کنجیاں ہوں گی یہ مطلب نہیں ہے کہ چابی بردار ہے معاذ اللہ، وہ جو بادشاہ ہے وہ کوئی اور ہے تو حضور معاذ اللہ چابی بردار ہے. تو چابی بردار بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چابی بردار جو ہوتا ہے اس کو بڑا نہیں سمجھا جاتا. تو پھر حضور بڑے تو نہ ہوئے نا کہ میرا چابی بردار ہو گئی، ابھی چابیاں اٹھا کے تو گھومتا ہے اور بادشاہی ہم تم کو نہیں دیں گے، ایسی بات نہیں. چابیاں حضور علیہ السلام کو اس لیے دی گئی، حبیب چابیاں تیری، خزانے تیرے، زمین تیری، آخرت تیری، دنیا تیری، سب کا سب تم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں واقعہ عرض کرنے لگا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا یمن، تو امام بہتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت کیا، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک اہل کتاب کا عالم تھا. مجھے دیکھا تو کہا کہاں سے؟ میں نے کہا میں مکہ سے. اس نے کہا کون؟ میں نے کہا میں قریشی. کہا کہ قریش میں سے کون؟ کہا میں ہاشمی. کہا کہ میں تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت دیکھ رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں پورے عالم کی بادشاہی دیکھ رہا ہوں. لیکن بات مجھے حیرت میں یہ بات ڈال رہی ہے کہ یہ تو بنی زورا کا بھی اس میں حصہ تھا، جو زورا بن کلاب ان کا بھی اس میں حصہ تھا. تو ہاشمی ہے، کیا زورا میں بنی زورا سے تمہاری شادی ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا نہیں، بنی زورا سے تمہاری شادی نہیں. کہا پھر ایسے کرو کہ تم جا کے بنو زورا میں شادی کرو. بنو زورا میں شادی کرو. یہ جو بادشاہی ہے پورے عالم کی یہ ہاشمیوں اور زہریوں کو عطا ہوگی. جو بنی ہاشم سے ہوگا بنی زورا سے ہوگا.
اس کو یہ بات یہ عطا ہوگی تو میرا ہاشمی ہے، ایسے نہیں مل سکتی. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں آیا اور میں نے بنو زہرہ سے شادی کی، لیکن میرے گھر میں وہ بچہ نہیں آ سکا کہ جس کے ہاتھ میں پورے عالم کی بادشاہی آئے. پھر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی بھی بنو زہرہ سے ہوئی، آپ کی شادی بنو زہرہ سے ہوئی، تو اب ادھر عبداللہ ہاشمی ہے، سیدہ آمنہ زہریہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بچہ پیدا فرمایا کہ جس کے ایک ہاتھ میں ساری نبوتیں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں پورے عالم کی بادشاہی. حدیث کے الفاظ یہ کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خالجہ عبداللہ علی ہے کہ عبداللہ اپنے باپ سے بھی بڑھ گیا ہے. حضرت عبد المطلب نے کوشش کی تھی کہ یہ بات صرف میرے گھر میں آئے، میرے بیٹے کو ملے، اور اسی لیے بنو زہرہ سے شادی کی، لیکن بنو زہرہ سے شادی کی تو یہ بات نہ مل سکی. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بنو زہرہ سے شادی کی. اللہ رب العالمین یہ کمال انہیں عطا فرمایا. تو یہ کمال جو ہے حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اہل کتاب میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ اللہ رب العالمین انہیں میرا نبی نہیں بنائے گا، پورے عالم کی بادشاہی بھی عطا فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے انجیل برنواس میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میں تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے کے سارے وصیتیں کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام آگے لتؤمنن به ولتنصرنہ، ان پہ ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، سارے کے سارے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ بڑے لاڈلے نبی تو سارے لاڈلے ہوتے ہیں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام خصوصی طور پہ لاڈلے تھے. انہوں نے کیا یا اللہ میں نے دیکھنا ہے، جیسے کہا اللہ رب العالمین کو یا اللہ میں نے تمہیں دیکھنا ہے، کسی اور نبی نے نہیں کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا یا اللہ میں نے تمہیں دیکھنا ہے. تو وہ آپ کی خواہش کو پوری نہ ہو سکی تو کہا یا اللہ میں نے تیرے حبیب کو دیکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھنا، تو میرے حبیب کو دیکھنا. تو انجیل میں ہے، انجیل برنواس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا، جناب اسماعیل کھڑے ہیں اور ان کی باہوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ، اور خود حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی باہوں کے اندر ہے. اور بات جناب اسحاق علیہ السلام کھڑے اور ان کی گود میں ایک بچہ ہے اور وہ اشارے کر رہا ہے ھذا هو الذی خلق اللہ ليهدي كل شيء. وہ بچہ اشارے کر رہا ہے، کہہ رہا ھذا هو الذی خلق اللہ ليهدي كل شيء. ارے یہی ہے وہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے عالم کی تخلیق فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بچہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ وہ بچہ جناب اسحاق کی اولاد میں سے تشریف لانے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے آ کر جہاں اپنا پیغام رسالت دیا، پیغام نبوت دیا، تو ساتھ یہ بھی کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. ہر نبی آیا، ہر رسول آیا، نبوت اور رسالت کی تبلیغ کے لیے آیا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے ایک اور بھی منصب دیا ہے، ایک اور بھی کام میرے ذمہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ صرف نبی اور صرف رسول نہیں ہوں، میں مبشر بھی ہوں. کس بات کی خوشخبری دیتی ہوں؟ میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ بندہ آ رہا ہے، اللہ کا پیارا آ رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے عالم کی تخلیق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا لطیف منظر دیکھا. تو موسیٰ علیہ وہ انجیل میں الفاظ ہے کہ موسیٰ چیخے اور بڑے زور سے کہا یا اسماعیل ان فی ہدایتک العالم کلہ، ان فی ذرائک العالم کلہ والجنت. اے اسماعیل، ارے تمہاری باہوں کے اندر جنت بھی آئی ہوئی ہے اور سارا جہاں بھی سمایا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں یہ بات کہتے ہیں کہ جنت بھی آپ کی باہوں کے اندر ہے، کیونکہ آپ کی باہوں میں محمد رسول اللہ ہے، اور سارا عالم اس کی بادشاہی بھی آپ کی باہوں کے اندر ہے، کیونکہ آپ کی باہوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ علیہ. تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے حضور کا چرچا فرما دیا تھا کہ میرا نبی نہیں ہوگا، پورے عالم کا بادشاہ بھی ہوگا. اور میں اپنے اس موضوع کی اس حدیث سے ختم کرتا ہوں کہ
امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جبریل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ان اللہ یخیرک ان تکون نبیا عبدا و نبیا ملکا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بن جائیں یا عبد نبی بن جائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، مجھے عبد بننا ہے، عبد نبی بننا ہے، بادشاہ نبی نہیں۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے بادشاہ نبی بنا، مجھے بادشاہی دو؟ تو اہل علم نے مختلف جوابات اس کے دیے، اور جو اہل علم حضرات جواب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا انکار میں نہیں کر رہا، وہ جوابات میں خود بھی دیتا ہوں، لیکن شیخ عبد الکریم بن ابراہیم جیلی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا لطیف جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پاس نہیں ہوتی، سبحان اللہ، جو سبحان پاس اللہ، نہیں ہوتی وہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اختیار دیا جا رہا ہے، آپ بادشاہی لیں گے یا ابدیت لیں گے؟ بادشاہی تو تب مانگتے بادشاہی نہ ہوتی، اس لیے کہا بادشاہی نہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہاں مقام عزت و انتصاری مجھے عطا فرما، بادشاہ ہوں، بادشاہ رہوں، بادشاہ رہوں، سارا عالم میرے نیچے، لیکن اس کے باوجود میری زندگی گزرے تو ایک عام انسان کی زندگی۔ یہ مقام رسول اللہ علیہ السلام نے مانگا، بادشاہی اس لیے نہیں مانگی، بادشاہی تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ دوبارہ یہ ساری کی ساری باتیں، یہ جو آخری بات ہے اس کا مطلب یہ ہے حضور ملک بھی تھے، حضور بادشاہ بھی تھے، تو ملک اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے اللہ رب العالمین نے یہ نام اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے وہ 300 کے 300 اوصاف جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، کسی کو شرک نہ سوچے، کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندوں کو دیتا ہے، جو بندوں کو دیتا ہے، اب معبود ہونا، مستحق کی عبادت ہونا، یہ اللہ کسی کو دیتا ہی نہیں، کسی بھی حضور بھی نہیں۔ میں وہ اوصاف کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے، تو جتنے اوصاف اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے، کسی کو 5 10 20 30 دیے، لیکن جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو وہ سارے کے سارے اوصاف دیے جو بندوں کو دیتے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ ضرور ذہن رہے کہ اللہ کا ان صفات سے متصف ہونا اس کی اپنی شان کے لائق ہے، اور حضور علیہ السلام کا انہی صفات سے متصف ہونا، اللہ کے نبیوں کا انہی صفات سے متصف ہونا مخلوقات کی شان کے لائق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء جس انداز میں حلیم ہیں، انبیاء جس انداز میں علیم ہیں، انبیاء جس انداز میں شکور ہیں، انبیاء کو صفت رحمانیت ملی، ایسا ہی اللہ ہے، ایسا نہیں۔ وہ اپنی شان کے لائق سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، بس ہم حی ہیں۔ کیسے حی ہے؟ ہمارے اندر روح رواں دواں ہے تو ہم حی ہیں، یہ روح نکل جائے، یہ بھوک نکل جائے تو اب کیا ہے، حیات جاتی رہتی ہے، لیکن وہاں پر نہ روح ہے نہ جسم ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر وہ ہے جو ان عقلوں میں نہیں آتا، وہ حی ہے اپنی شان کے لائق۔ یہ صفات اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو دی، تو مطلب یہ نہیں کہ جیسے وہ متصف ہے ایسے یہ متصف ہے، یہ صرف اس لیے دی تاکہ ان کا مقام لوگوں سے بڑا بنایا جائے، لوگوں پر واضح ہو کہ یہ ان کو ہم وہ صفات دے رہے ہیں جو ہماری صفات ہے۔ سامعین عزیز شان، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے متعلق میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام قطبیت سے نوازا، اور مقام قطبیت وہ مقام ہے، اس کے بارے میں میر سید شریف جانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آپ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ قطب وہ شخص ہے کہ جو بدن کے اندر روح کی جو حیثیت ہوتی ہے، عالم کے اندر قطب کی حیثیت، بدن سے روح نکل جائے، بدن ناکارہ ہو جاتا ہے، بدن کی بقا نہیں، فنا ہو چکی ہے۔ ایسی ہی اگر زمین کے اوپر سے قطب جاتا رہے، سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ کسی نہ کسی قطب کو رکھے ہوئے، کسی نہ کسی قطب کو رکھے ہوئے، اور حدیث کے پاس میں ہے، امام عبداللہ بن عزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کو روایت کی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 40 بندے جنہیں ابدان کہا جاتا ہے، تو
یہ دنیا میں ایک مرتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا فوت ہوتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے, وہ بدلتے رہتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین ارادہ فرمائے گا کہ قیامت آئے تو پہلے یہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں. جب تک یہ باقی رہے گی زمین پر قیامت بھی نہ آئے گی. قیامت تب آئے گی یہ سارے کے سارے مثال ہو جائے گا, اس کا سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے. جب بدن سے روح جاتی رہی تو بدن ختم ہو گیا. اب یہ سارے کے سارے فوت ہو گئے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب اسرافیل کو حکم ہوگا سور پھونک اور سارے کے سارے تباہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو قطبیت سے نوازا, اور صرف قطبیت نہیں, قطبیت کبریٰ سے نوازا. قطبیت کبریٰ کیا ہے؟ قطبیت کبریٰ یہ ہے کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہ. جی, تو قطب الاقطاب اسے قطبیت کبریٰ بھی کہا جائے. قطبیت کبریٰ یہ ہے سارے قطبوں کا بڑا, اور سارے قطبوں کا بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے قطب جو ہے اس کے جو معاملات ہیں, اس کا جو تصرف عالم کے اندر یہ تب تک باقی رہتا ہے جب تک وہ دنیا میں موجود رہتا ہے. وہ اس کی جو سیٹ ہے قطبیت کی, وہ اس کے پاس تب تک رہتی ہے جب تک کہ وہ باقاعد حیات ہے. اس کے مطلب نہیں ہے کہ وہ فوت ہو گئے تو سسٹم ختم ہو گئے. فوت ہونے سے سیٹ جاتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین کا جو قرب ہے وہ تو نہیں جاتا نا, وہ قرب باقی رہتا ہے, لیکن وہ سیٹ چلی جاتی ہے قطبیت والی. اور قطبیت کبریٰ وہ سیٹ ہے کہ جو دنیا میں رہے تب بھی سیٹ اسی کے پاس ہے, دنیا سے چلا جائے تب بھی سیٹ اسی کے پاس ہے. سبحان اللہ. اور اس بات کی تصریح کی ہے علماء اسلام نے, مفسرین کرام نے, اور شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ قادری نہیں ہے, وہ نقشبندی ہے. اپنے تو مانتے ہی ہے نا, ہم قادری ہیں تو قادری تو مانیں گے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو, تو آپ نقشبندی ہیں اور آپ فرماتے ہیں. اور اس کو ذکر کیا ہے علامہ سید محمود عروسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, اور آپ اس سلسلہ نقشبندیہ ہی سے مرید تھے علامہ عروسی علیہ الرحمہ. شیخ خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سلسلے علامہ عروسی علیہ الرحمہ. آپ نے تفسیر روح المعانی میں اس کو ذکر کیا کہ شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ جو قطبیت کبریٰ ہے یہ اللہ رب العالمین نے امام حسن رضی اللہ عنہ بتا, ان کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ بتا, یوں سلسلہ بسلسلہ چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے. جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی تو اب آ کر رک گئی. جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد کسی اور کو قطبیت نہیں ملی. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی حیات میں بھی قطب اکبر تھے, قطب الاقطاب تھے, دنیا سے چلے گئے تب بھی قطب الاقطاب ہے. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا کہ قدر حاضی اللہ کل ولی اللہ, یہ جو قوم ہے نا میرا, یہ ہر ولی کے, ہر اللہ کے ولی کی گردن کے اوپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں پر ہوں تب بھی وہ گدی جو ہے, جو سیٹ ہے وہ میرے پاس ہے. جب میں چلا جاؤں گا تب بھی جو بڑی سیٹ ہے وہ میرے پاس ہے. اس لیے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ خود فرمایا کہ وہ واللہ علی الاقطاب جمع, مجھے اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے جو اقطاب ہیں, قطب ہیں, ان سب کا والی بنا دیا, ان سب کا بادشاہ بنا دیا. تو ہوگا کیا؟ فرمایا حکمی نازل فی کل لحاظ, سیٹ والا جب تک سیٹ پر رہتا ہے اس کا آرڈر چلتا ہے, جب سیٹ سے نیچے اتر جاتا ہے تو سیٹ والے کا آرڈر چلتا ہے. جی, تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ دنیا میں تھے تو بھی سیٹ پر تھے, دنیا سے چلے گئے تو بھی سیٹ پر ہیں. اسی لیے فرمایا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمَعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ. میں قطب نہیں ہوں, میں قطب الاقطاب ہوں. قطب سیٹ پر رہے گا تو اس کا حکم جاری ہوگا, سیٹ سے اتر جائے گا تو اب سیٹ والے کا حکم چلے گا. لیکن میں تو قطبوں کا بادشاہ ہوں, جو بھی قطب آئے گا وہ میرے انڈر ہوگا, میرے ماتحت ہوگا. فحکمی نافذ فی کل حال, ہر حال میں دنیا میں رہ کر بھی آرڈر میرا چلے گا. دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی آرڈر میرا چلے گا. سبحان اللہ. لیکن جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بڑا مقام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو دیا ہے, تو اس کا خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بیان فرمایا درست العلم حضرت سے تو خود کوئی بڑا کام نہیں کیا, علم پڑھا, اللہ رب العالمین نے مقام قطبیت سے پایا. اگر
हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह को हम मानने वाले हैं, और ज़ाहिर मानने वाले हैं। जब हम मानने वाले हैं तो अपने बड़ों का जिक्र हो तो सुभान अल्लाह तो कहनी चाहिए, सुभान अल्लाह। लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सुभान अल्लाह ही कहनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरा, इन लोगों के किस्सों में इबरत है, नसीहत है, नसीहत सबक है। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, निगाहें हैं तो इबरत हासिल करो, निगाहें हैं तो सबक हासिल करो। आज दुनिया के तौर पर मेरी भी बड़ी कोशिश है कि मैं आगे निकल जाऊँ, और मैं समझता हूँ कि हर शख्स की कोशिश है आगे निकल जाऊँ। अगर मेरे पास 100 है तो वो 200 हो जाए, 200 है तो 400 हो जाए, 1000 है तो 10,000 हो जाए, लाख है तो 2 लाख हो जाए, करोड़ है तो 4 करोड़ बन जाए। हर एक शख्स की तगोदो उसका महावर जीवन कर रखा है। तो अगर हलाल हो तो इसमें हरज भी नहीं है। हाँ, ज्यादा दुनिया करनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हलाल है तो कोई गुनाह भी नहीं। लेकिन हज़रत जी वक़्त दुनिया के लिए इतना पीछे, दुनिया के इतने पीछे हम आगे, और हुज़ूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के जिक्र हो सिर्फ सुभान अल्लाह कह के चले जाएं तो ये समझदारी का काम है। आपने अपना एक तरह से तरजीह दी है, दरअसल इल्म, अरे मैंने इल्म सीखा है, कुछ बनना चाहते हो तो इल्म सीखो, इल्म सीखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी कुतुब बना देगा। क्योंकि ये बात तो मैंने अर्ज़ की है ना कि कुतुब तो हर वक्त दुनिया में एक रहेगा, जब नहीं रहेगा तो क्या मजा आ जाए। दुनिया बाकी है तो मतलब कुतुब बाकी है। तो कुतुब ये ऐसे नहीं बनता कि भाई अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह चाहे तो किसी को भी कुतुब बना दे, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु, उससे कौन पूछ सकता है। लेकिन जो बज़ाहिर तरीका है वो ये है कि इंसान इल्म दीन सीखता है, इल्म दीन पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जी की कोशिश करता है। तो इस इल्म और अल्लाह की रज़ा की कोशिश जब ये दोनों मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे मकाम कुतुबियत देते हैं। और सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का इजाज़ और आपका ये फरमान हमें यही नसीहत देता है कि इतना बड़ा मकाम आपको मिला तो इल्म की वजह से मिला। हमें भी क्या चाहिए, हम भी इल्म सीखें, और सिर्फ सीखे नहीं, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और हमारी जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी बनती है अपने बच्चों को इल्म सिखाना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि ये मेरा लड़का मेरी बड़ा बदतमीज है, बहुत बड़ा मुझे मारता है और मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा एहतराम नहीं करता। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उस लड़के को बुला लिया, कहा भाई क्यों, तुम्हारा बाप है तो इसके तुम पर हुकूक है। तो लड़का बड़ा समझदार था, उसने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन, हुकूक तो है इसके मुझ पर, मेरा भी है इस पर। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हक तो है तुम्हारा। तो उस बंदे ने, उस लड़के ने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन बताइए मेरा हक क्या है इस पर। कहा कि पहला हक ये है कि ये अच्छे खानदान में शादी करे ताकि औलाद की आदतें अच्छी। दूसरा हक ये है कि अच्छा नाम रखे ताकि उस नाम की वजह से औलाद को, बच्चे को लोगों में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। और तीसरा और सबसे बड़ा वो ये है कि तुम्हें इल्म सिखाए। तो उस लड़के ने कहा देखिए इल्म में से कोई हल भी इसने पूरा नहीं किया, मेरी माँ हमेशा ने काली, तो अब मेरा रंग आप देख लीजिए कितना काला है, लोग मुझे जो हबशी कहते हैं, हालांकि मैं, मेरा बाप पर भी है अच्छी नस्ल का है, लेकिन मुझे मेरा रंग काला है, इतना स्याह है। ये पहला हाफिज ने मेरा पूरा नहीं किया। और नाम इसका मैंने, इसने मेरा नाम रखा है जोल। जोल के माना होते हैं उजरत वगैरह वगैरह ये चीजें। इंसान कोई सौदा, कोई काम करता है तो किराया, मतलब किराया कर ले, जोल उजरत किराया, तो इसने मेरा नाम रखा जोल। अब ये कोई नाम है इसने जो मेरा रखा, अच्छा नाम रखता। और तीसरा और सबसे बड़ा जो हक है वो इल्म सिखाना है। तो मुझे इसने कुछ भी नहीं सिखाया, मैं क्या करूँ उसके साथ। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद अल इल्म ने लिखा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको कहा कि अगर छोटा बैल बड़े बैल को मार दूँ तो उसमें मैं क्या करूँ। तो हज़रत जी कदर औलाद के जिस तरह माँ बाप की औलाद पर हुकूक है, औलाद पर लाजिम है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे, उनकी बात माने, हर वो बात माने जिसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं, हर वो बात माने जिसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं, औलाद पर लाजिम है। वहीं माँ बाप पर भी औलाद के बहुत से हुकूक हैं, और उनमें से सबसे बड़ा हक ये है कि उसको इल्म दीन सिखाए, उसे इल्म दीन सिखाए, क्योंकि
बालिग होगा तो कुछ तो होगी उससे, कल रोज क़यामत उससे भी पकड़ा जाएगा, वो तो नहीं छूटेगा। अल्लाह छोड़े तो छोड़े, लेकिन जो कायदा बता रहा हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला उससे नहीं पूछेगा, लेकिन सिखाया उसे नहीं। बड़ा हमने उसको बनाया, बड़ा बनाना चाहिए, बड़ा हमने उसको बनाया, बड़ा वो बना, हमने मेहनत की, लेकिन कल क़यामत वाले दिन हम भी साथ पकड़ेंगे कि तूने इसे इल्म दीन क्यों नहीं सिखाया, इसे मेरा नाम लेना क्यों नहीं सिखाया, मेरे हबीब का नाम लेना क्यों नहीं सिखाया। नमाज पढ़ना आती नहीं, रोजे की मसाले आते नहीं, शादी है 10 तलाक़ें दे देते हैं, तो बाद में क्या पता पड़ता है, वो फतवा है मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब दावत के पास मैंने खुद पढ़ा। तो यहाँ मेरा मरकज से आया कि एक औरत ने फतवा लिखकर कहा कि मेरे शोहर ने मुझे 8-10 बार तलाक दी है, तो लेकिन मुझे ये मालूम है कि 3 बार इकट्ठे तलाक दो तो होती है, लेकिन जब भी उसने मुझे दी, कभी एक दी, कभी 2 दी, कभी एक दी, कभी 2 दी, तो तलाक तो मुझे नहीं हुई। लेकिन अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि तलाक हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ हो सकता है हो ही गई हो, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब आप बताइए कि ये मसला पूछकर जहाँ पर अपनी चलो उसने अच्छा किया, इस्लाह की उसने कोशिश की, लेकिन कितना अर्सा हुर्मत में गुजरा, कितना अर्सा गुनाह में गुजरा, और वो जो औलाद हुई वो हलाल हुई क्या। तो खराबी कहाँ से पैदा हुई, खराबी उस वहाँ भी थी, लेकिन खराबी माँ बाप ने नहीं की। इस बच्ची को स्कूल भी पढ़ा दी, इस बच्ची को कॉलेज पढ़ाया, इसको कंप्यूटर कोर्स भी कराया, सारी की सारी बातें, लेकिन जो लाजमी बात है वो सिखाई नहीं। तो बच्ची का कसूर तो है, जब बड़ी हो गई है तो खुद सोचती, लेकिन माँ बाप की कभी तो कसूर है। और वो जो उसका शोर है, अब मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं, लेकिन मुझे तो एड्रेस मेहरान मरकज का मैंने पढ़ा था, उस इस्तिफ्ता के अंदर लिखा हुआ था, तो जो है जो शोर है, अब उनको भी इतनी सूझबूझ नहीं है कि तू तलाक ही दे रहा है, किसी वजह से तुमने तलाक दे दिए, तो जब दे दिए तो काम खत्म हो गया। लेकिन 8-10 बार एक 2 तलाक देते हुए, तो 8-10 बार अगर एक भी दी हो तो 8-10 हो गई ना, ये तो हुर्मत मुगल्लज़ा कम की बन चुकी। लेकिन किस चीज़ की कमी है, कमी इल्म दीन की। हम सब काम करते हैं और ये समझते हैं कि ठीक काम करते हैं, लेकिन दरअसल वो ठीक नहीं। खराबी कहाँ पर है, खराबी वो पीछे रह गई है कि इल्म नहीं, और अगर मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं बेइल्म हूँ, तो मेरी कोताही है, लेकिन कोताही और पुरसश मेरे माँ बाप से भी होनी चाहिए कि उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, मुझे ग्रेजुएट बनाया, मुझे कॉलेज में पढ़ाया, और मुझे जो है वो इल्म दीन के लिए क्यों नहीं बिठाया। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को नहीं कुछ सिखाते, अपने बच्चों को नहीं कुछ पढ़ाते, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमत से बख्शे, करम फरमाए, ला युसल्लमाए पर उसे कौन पूछेगा। लेकिन मैं असल और कायदा के बारे में कह रहा हूँ कि ये तो हमसे हो गई कि तुमने तुम्हें बनाया इसलिए था कि मुझे पूछो, तुम्हें बनाया इसलिए था कि मुझे पहचानो, तो तुम किसके पीछे लगे हुए, तुम इस चीज के पीछे लगे हुए हो कि बेटे को फला बना दे, बेटे को फला बना दे। सब कुछ बनाना चाहिए, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम बेटों को बहुत कुछ बनाए, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये भी है कि हम बेटों को बहुत कुछ बनाए और साथ ऐसा बड़ा हम उनको आलिम दीन बनाए कि उंगलियों से इशारा किया है कि बहुत बड़ा आलिम। तो ये कोशिश होनी चाहिए, ये कोशिश हम पर जिम्मेदारी की कोशिश नहीं, हम पर जिम्मेदारी है। अगर हम ये काम नहीं करते तो हमसे पूछोगे कि बेटे को बेटी को सब कुछ सिखाए, ये क्यों नहीं सिखाया, जो नजरी चीज थी वो क्यों नहीं सिखाई। तो ये जामिया की जिम्मेदारी इस मोहल्ले में मैं खुसूसी तौर पर सब उमूमी तौर पर सबको खुसूसी तौर पर आलिम मोहल्ले से गुजारिश करता हूँ। मैं यहाँ पर जब से मदरसा बनाया मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में टक्कर का कोई एक लड़का भी यहाँ नहीं पड़ता। एक लड़का आया था वो भी छोड़ के चला गया, तो क्यों, मतलब टक्कर वाले सारे इतना आले इल्म हैं और उनको जना मजीद इल्म सीखने की जरूरत नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे जो है वो तो ऐसा नहीं है ना, तो बच्चों को तो मदरसा में देना चाहिए, बच्चों को तो सिखाना चाहिए, बच्चों को आला से आला तालीम देनी चाहिए। और ये मतलब नहीं है हमारे मौलाना जलील अहमद साहब बैठे हुए MA, मौलाना नुमान साहब बैठे हुए MA, मतलब ये नहीं कि इनके पास स्कूल की तालीम नहीं है, स्कूल की तालीम भी जरूरत है इस दौर की, लेकिन उसका मतलब ये है कि साथ दीनी तालीम भी हो, ताकि हम कल रोज़ क़यामत जब अल्लाह के दरबार में खड़े हों, अल्लाह के हबीब के दरबार में खड़े हों, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से शफाअत की इंतजार करें, तो वो ये पूछने की औलाद को मेरे बारे में क्या पता है, कोई जवाब दो। अल्लाह तबारक व तआला की
ہدایت کی دعا ہے جو ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقامات اور مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس خوبی اور برتری کا جو سبب خود انہوں نے بیان فرمایا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو حاجی صاحب حاجی صاحب